بن رہا ہے یسلکون کی ضمیر سے. وہ ہدایت طلب کر اس حال میں کہ وہ ہدایت طلب کرتے ہیں منہ اللہ رب العزت سے. منہ کی ہو ضمیر اس میں جلالت کی طرف راجع ہے. فی ذالکا اس میں. اب یہ ذالکا جو ہے نا اس کا مشارن الیہ جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے کہ ذالکا کا مشارن الیہ آپ ان مسائل کو بھی بنا سکتے ہیں کہ جو انبیاء سے منقول نہیں ہے, یعنی لم یوسر عنہم کو بھی ذالکا کا مشارن الیہ بنایا جا سکتا ہے. ترجمہ یوں ہوگا کہ علماء کرام ان مسائل میں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے منقول نہیں ہیں وہ اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں اس حال میں کہ وہ ہدایت طلب کر رہے ہوتے ہیں ان مسائل میں اللہ رب العزت سے. ٹھیک ہے, تو ذالکا کا مشارن لے آپ لم یوسر عنہم کو بھی بنا سکتے ہیں اور ذالکا کا مشارن لے آپ مسلک الاجتہاد کو بھی بنا سکتے ہیں, یعنی اجتہاد کے راستے میں اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرتے ہوئے. آگے فرما رہے ہیں وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ, اور وہی ارشاد یعنی ہدایت دینے کا مالک ہے. ولی کا معنی ہوتا ہے مالک, ولی کا معنی کیا ہوتا ہے مالک, والی. تو یہاں پر وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ یہ وَهُوَ کی ہو ضمیر بھی اس میں جلالت کی طرف راجع ہے, یہ مبتدا بن رہا ہے, اور ولی الارشاد یہ اس کی خبر بن رہا ہے. ارشاد ارشد یرشد ارشاد کون سا باب ہے بلا؟ باب افعال. تو ارشد یرشد ارشاد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا, ہدایت وہی ہدایت دینے کا مالک ہے, والی ہے. اور آگے فرمایا وخص اوائل المستنبتین بالتوفیق, اور اللہ رب العزت نے خاص فرمایا ہے اوائل المستنبتین, وخص اوائل المستنبتین, اللہ رب العزت نے خاص فرمایا ہے اوائل المستنبتین یعنی پہلے کے جو مجتہدین تھے, پہلے کے جو مسائل اخذ کرنے والے تھے, ان کو اللہ نے خاص کیا ہے بالتوفیق کی توفیق کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ توفیق کے ساتھ. اس میں پہلی یہ بات اوائل, یہ اوائل اول کی جمع ہے, مطلب ہوتا ہے اس کا پہلا, تو یہاں پر جمع ہے پہلے. مستنبتین یہ استنبت یستنبتو یہ بھی باب استفعال سے مستنبتین صیغہ اس میں فاعل ہے. اور استنباط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استنباط کا مطلب ہوتا ہے استخراج کرنا, کھوج کرنا, مسائل کو نکالنا, یہ استنباط کا معنی ہے. تو اللہ رب العزت نے خاص کیا ہے اوائل المستنبتین پہلے کے استنباط کرنے والوں کو, استخراج کرنے والوں کو بالتوفیق اپنی توفیق سے. یہاں پر ویسے تو بین السطور والوں نے لکھا یعنی ابا حنیفہ و صحابہ, یعنی اوائل سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد اور آپ کے اصحاب ہیں, لیکن اگر اس کو عام رکھ لیا جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے پہلے بھی جو استنباط کرتے رہے ہیں قرآن و حدیث سے, وہ بھی اس کو عام بھی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. آگے فرماتے حتی وضعوا مسائل, یہاں تک کہ انہوں نے وضع کیے مسائل مسائل, یہاں تک کہ انہوں نے مسائل کو وضع کیا, مسائل کو مرتب کیا. وضعوا یہ فعل ماضی مثبت معروف ہے, صیغہ جمع ہے, مذکر غائب ہے. وضعوا سے مراد اس کا فاعل جو ہے وہ کون ہو سکتے ہیں بلا؟ یہ اوائل المستنبتین. ٹھیک ہے, کہ یعنی ان پہلے کے مستنبتین نے, پہلے کے استخراج کرنے والوں نے مسائل کو وضع کیا, مسائل کو مرتب کیا. یہاں تک کہ انہوں نے مسائل کو وضع کیا ہے من کل جلی و دقیق, ہر ظاہر اور غیر ظاہر سے. جلی کہتے ہیں کس کو بلا؟ ظاہر کو. جلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر, اور خفی اس کی ضد ہے. یعنی ہاں, اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کے جو مسائل تھے ان کو ہمارے پہلے کے علماء نے ظاہر اور غیر ظاہر کے جو مسائل تھے ان کو انہوں نے مرتب کیا, وضع کیا. جلی کا معنی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا, کیا ہے؟ ظاہر. اور دقیق, اس کو آپ دقیق بمعنی خفی بھی کہہ سکتے ہیں, اور پوشیدہ بھی اس کا معنی ہے. آگے فرما رہے ہیں غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع
والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوعی. غیرہ یہ یہاں پر استثناء کے طور پر آیا ہے. غیرہ کس طور پر آیا؟ یہ استثناء کے طور پر آیا. یعنی ہمارے پہلے کے جو علماء تھے استنباط کرنے والے، استخراج کرنے والے، انہوں نے ہر ظاہر اور غیر ظاہر مسائل کو انہوں نے وضع کیا، ترتیب دیا. یہ غیرہ استثناء ہے اور یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے. سوال یہ ہے کہ جب پہلے کے علماء نے، استنباط کرنے والوں نے ہر طرح کے مسائل کو وضع کر دیا تھا، ترتیب دے دیا تھا، تو پھر یہ اس طرح کی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت پڑی، ہدایہ لکھنے کی کیا ضرورت پڑی، اس طرح اور جو کتابیں فقہ کی لکھی گئی ہیں، حضرت نے کیوں مسائل کو اس طرح ترتیب دیا؟ تو غیر ان الحوادثہ سے یہ اسی سوال کا اور اعتراض کا سمجھ لیں جواب دے رہے ہیں. تو سوال سمجھ آیا کہ جب پہلے کے علماء نے، استنباط کرنے والوں نے ہر طرح کے مسائل کو بیان کر دیا تھا، تو پھر اس طرح کی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ نہ لکھتے، انہوں نے تو جو لکھ دیا تھا تو اسی پر اکتفا کرتے، اسی پر عمل کرتے. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو لکھ دیا تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو دڑا دڑ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ نئے نئے مسائل آتے رہے، اور ایسے ایسے مسائل آئے کہ جو پہلے علماء جن مسائل کو وضع کر چکے تھے، یہ نئے مسائل جو ہیں وہ ان مسائل کے حلقے اور دائرے سے باہر ہو رہے تھے. پہلے کے جو ہمارے علماء تھے انہوں نے بھی مسائل کو مرتب کیا ہے، لیکن اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، چلتا گیا، اب نئے نئے مسائل آتے رہے، تو پھر ضرورت پیش آئی کہ اب اس طرح کی کتابیں لکھی جائیں تاکہ نئے مسائل کا بھی حل نکل آئے. تو یہ ایک اعتراض، ایک سوال، اس کا جواب ہے. غیر ان الحوادث، مگر یہ کہ نئے واقعات، نئے مسائل، متعاقبۃ الوقوع، ان کا واقع ہونا مسلسل رہا. یہاں پر دیکھیں حوادث، یہ حادثہ کی جمع ہے. حوادث کس کی جمع ہے؟ حادثہ کی جمع. اس کا معنی ہوتا ہے نیا واقعہ، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ نئے مسائل ہیں. متعاقبۃ الوقوع فرمایا نا، تو متعاقبہ یہ باب تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لگاتار آنا، پے در پہ آنا، مسلسل آنا. وقوع کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا. مگر یہ کہ جو نئے مسائل تھے ان کا وقوع پے در پہ تھا، مسلسل سے ہو رہا تھا، تسلسل کے ساتھ ہو رہا تھا، لگاتار ہو رہا تھا. اور اس طرح ون نوازلہ، اور نوازل نازلہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت. نازلہ کی جمع اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت. اور یہاں پر نازلہ سے مراد جو ہے وہ نئے امور، نئے معاملات ہیں. اور نئے امور اور نئے واقعات، نئے معاملات ایسے تھے کہ یضیق عنہا نطاق الموضوع، کہ جن کی وجہ سے بیان کردہ مسائل کا جو حلقہ تھا وہ تنگ پڑ گیا. داقا یضیق، اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا. نطاق کا معنی، یہ نطاق کسرہ کے ساتھ، نون کے کسرہ کے ساتھ ہے. نطاق کا معنی ہوتا ہے ویسے کمر بند، کمر بند، یعنی کمر پر جو کپڑا باندھا جاتا ہے اس کو نطاق کہتے ہیں. تو نطاق کا مطلب ہوتا ہے کمر بند، لیکن یہاں پر حلقہ اور دائرہ مراد لیا گیا. موضوع سے مراد جو ہے وہ مسائل جن کو علماء متقدمین نے وضع کیا تھا وہ ہیں. اب ترجمہ دوبارہ سنیں گے. غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوع، مگر یہ کہ نئے مسائل ان کا واقع ہونا مسلسل تسلسل کے ساتھ تھا، اور نئے امور اور نئے معاملات ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے بیان کردہ مسائل کا حلقہ تنگ پڑ گیا. کیا پڑ گیا بھائی؟ تنگ پڑ گیا. اور آگے فرماتے وہ اقتناس الشوارد بالاقتباس من الموارد. اقتناس، ہاں اقتناس یہ باب افتعال کا مصدر ہے. کیا ہے یہ باب افتعال کا مصدر ہے. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقتناس کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا. آگے لفظ ہے شوارد، یہ شاردتن کی جمع ہے. شاردتن کا معنی ہوتا ہے بدکا ہوا جانور یا بدکی ہوئی اونٹنی، بھاگی ہوئی اونٹنی. جب جانور بدک جاتا ہے، مطلب اپنی سمجھ لے کہ طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے نا، اس کو
شاردہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شاردہ کہا جاتا ہے. شاردہ کہا جاتا ہے. اقتناص الشوارد، اقتناص کا معنی شکار کرنا، باب افتعال کا مصدر ہے، شوارد شاردہ کی جمع ہے. اور آگے فرمایا بالاقتباسی، کیا فرمایا؟ بالاقتباس. اقتباس. اقتباس باب، یہ بھی باب افتعال کا مصدر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اخذ کرنا، لینا. من الموارد، موارد یہ مورد کی جمع ہے. موارد کس کی جمع ہے؟ مورد کی جمع ہے. موارد مورد کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اصل. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اصل بمعنی مقام یا اصل. و اقتناص الشواردی، اور یہاں پر اچھا میں نے یہ تو بیان کیا کہ اقتناص کا معنی شکار کرنا ہے، شوارد شاردہ کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بد کی ہوئی اونٹنی، بد کا ہوا جانور. یہاں پر کیا مراد ہے؟ اقتناص سے مراد انہوں نے یہاں پر صاحب ہدایہ نے لیا ہے حل کرنا. شوارد سے مراد انہوں نے مشکل مسائل لیے ہیں. کیا لیے ہیں؟ مشکل مسائل. تو اقتناص الشواردی یعنی مشکل مسائل کا حل کرنا، وہ بالاقتباسی من المواردی، وہ اصول سے اقتباس کے ساتھ تھا. یعنی جو اصول ہے نا ہمارے موارد، میں نے بیان کیا مورد کی جمع ہے کہ قرآن اور حدیث سے اقتباس کرنے کے ساتھ ہی ہم مشکل مسائل کو حل کر سکتے تھے. وہ اقتناص الشواردی، اور مشکل مسائل کا حل کرنا یہ اصل سے اقتباس کرنے کے ساتھ، اصل سے اخذ کرنے کے ساتھ ہی تھا. اور والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، اور والاعتبار، اعتبار یہ بھی باب افتعال کا مصدر ہے. کون سا، کس کا مصدر ہے؟ باب افتعال. باب افتعال کا مصدر ہے. اعتبار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتبار کا معنی ہوتا ہے قیاس کرنا. اعتبار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قیاس کرنا. تو والاعتبار بالامثال، اور قیاس کرنا امثال کے ساتھ. امثال مثل کی جمع ہے. مثل کہتے ہیں کسی کے مانند ہونا، کسی کے مانند ہونا، کسی کے مشابہ ہونا. اور آگے صنعت کا لفظ استعمال ہوا. صنعت کہتے ہیں کاراگری کو، ہنر کو، فن کو. ٹھیک ہے. اور الرجال خاص مرد. اب ترجمہ سنیں گے کہ والاعتبار بالامثال، اور قیاس کرنا بالامثال، یہاں امثال سے مراد نظائر ہیں. اور قیاس کرنا نظائر کے ساتھ، یا قیاس کرنا نظائر پر، یہ من صنعت الرجالی، یہ خاص مردوں کا ہنر ہے. قیاس کرنا نظائر پر، امثال پر، یہ خاص لوگوں کا ہنر ہے، ان کا فن ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. اور آگے فرماتے ہیں وبالوقوف علی المآخذ یعد علیہا بالنواجز. بالوقوف، یہ بالوقوف کا جو عطف ہے اس کو ہم رکھ سکتے ہیں جناب بالامثال پر بھی، یعنی بالامثال پر اس کا عطف ڈال دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صنعت الرجال پر اس کا عطف ڈال دیں، یہ بھی درست ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا، وقوف کا مطلب یہاں پر ہے واقف ہونا. مآخذ، ماخذ کی جمع ہے. ماخذ کس کی جمع ہے؟ ماخذ کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ماخذ. ماخذ بھی اصل کو کہتے ہیں. ماخذ کسے کہتے ہیں؟ اصل کو. تو ہاں، وبالوقوف علی المآخذ، اور مآخذ یعنی اصل پر واقف ہونا. اب یہ دیکھیں میں دوبارہ اس کا ترجمہ، والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، اور قیاس کرنا امثال پر، یہ خاص مردوں کا ہنر ہے. اور اگر ہم بالوقوف کا عطف ڈالیں بالامثال پر تو معنی ہوگا اور قیاس کرنا ان لوگوں کا کام ہے کہ جو مآخذ پر واقف ہیں، مآخذ پر یعنی اصل پر واقف ہیں، جاننے والے ہیں. اور اگر اس کا عطف ڈالیں صنعت الرجال پر تو یہ ترجمہ یہ ہوگا اور قیاس کرنا امثال پر. قیاس کرنا امثال پر یعنی نظائر پر قیاس کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مآخذ پر، اصول پر واقف ہیں، جو خاص مرد ہیں. ہاں، خاص لوگ ہیں. اور وہ بالوقوف علی المآخذ، اور مآخذ یعنی اصل پر واقف بھی ہیں. اور یعد علیہا بالنواجز، اور ان علیہا کی آدمیر مآخذ کی طرف لوٹا دیں. اور ان مآخذ کو وہ پکڑے ہوئے ہیں بالنواجز، داڑوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ داڑوں کے ساتھ. ادا یعد، اس کا مطلب ہوتا ہے
کسی چیز کو دانتوں کے ذریعے کاٹنا، دانتوں کے ذریعے پکڑنا، اس کا معنی ہوتا ہے۔ نواجز یہ جناب ناجز کی جمع ہے، اور ناجز کا معنی جو ہے وہ دانتوں کا آخری حصہ، داڑھ۔ آپ اگلے دانتوں سے کوئی چیز پکڑیں تو اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑی جائے گی، لیکن اگر آپ کسی چیز کو بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں تو ان کو داڑھوں کے نیچے لے لیں۔ اب وہ داڑھ کے جب نیچے آئے، وہ کہتے ہیں نہیں لوگ اب تو تم میری داڑھ کے نیچے آ گئے، یعنی اب تیرا بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ داڑھ سے جو بندہ کوئی چیز پکڑ لیتا ہے نا تو وہ اب چھوٹتی ہی نہیں ہے، وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ تو نظائر پر قیاس کرنا ایک تو یہ خاص مردوں کا ہنر ہے، خاص مردوں کا فن ہے، اور پھر ان لوگوں کا کام ہے یہ کہ جو ماخذ پر واقف بھی ہیں، ماخذ کو جاننے والے بھی ہیں، اور ان کو وہ نواجز کے ساتھ یعنی اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، بڑی یعنی ان کو بڑا اس چیز پر عبور حاصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ آگے کہتے ہیں وقد جرا علی الموعد، جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، ٹھیک ہے، اور علیہ الموعد، موعد سے مراد یعنی یہاں پر وعدہ ہے، موعد سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ وعدہ۔ اور کہتے ہیں تحقیق یہ کہ مجھ پر وعدہ جاری ہو چکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وقت جرا علی الموعد، تحقیق یہ کہ میں وعدہ کر چکا تھا، وعدہ کر چکا تھا۔ کہاں پر کر چکے تھے وعدہ؟ کہتے ہیں فی مبدائی بدایت المبتدی، مبدا کہتے ہیں ابتدا کو، مبدا کسے کہتے ہیں؟ ابتدا کے اندر، مقدمے کے اندر، کہتے ہیں بدایت المبتدی جو میں نے متن تحریر کیا تھا اس متن کی ابتدا میں جناب وعدہ کر چکا تھا۔ اب وعدہ میں نے کیا کیا تھا؟ اب ظاہر ہے بندہ جب وعدہ کر لے، کوئی ویسے کوئی کام کرنا جو ہے نا وہ بندے کو ویسے بھارا لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وعدہ کر لینا تو بندہ کہتا ہے یار وعدہ اب کر لیا ہے، اب تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب کہتے ہیں میں وعدہ کر چکا تھا بدایت المبتدی کے مقدمے کے اندر، کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ ان اشرحہا، کہ میں اس کی شرح لکھوں گا، ہاں بدایت المبتدی کی، بتوفیق اللہ تعالی شرعن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک ایسی شرح لکھوں گا۔ اب دیکھیں انہوں نے بتوفیق اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہا میں کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، کوئی سا بھی اس طرح کا کام کرتے تو اس میں اللہ کی توفیق سے اس طرح کے لفظ ضرور بولتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ تو ان اشرحہا کہتے ہیں بے توفیق اللہ تعالیٰ، میں اللہ کی توفیق سے اس کی ایک ایسی شرح لکھوں، ایسی شرح ارسمہ، اسی کا واحد متکلم ہے رسم یرسم سے، کس سے؟ رسم یرسم، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، رسم یرسم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، یعنی یہاں، اور یہاں پر ارسم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پر جو لیا گیا ہے وہ ہے نام رکھنا، میں اس کا نام رکھوں بکفایت المنتہی، میں اس کا نام کیا رکھوں گا؟ کفایت المنتہی، بدایت المبتدی کی ایک ایسی شرح لکھوں جو بہترین شرح ہو، اور اس کا نام میں رکھوں کفایت المنتہی۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فشرعت فیہ، پس میں اس شرح کو لکھنے میں نے کام شروع کیا، فشرعت میں نے شروع کیا فیہ، اس شرح کو لکھنے میں، یا اس شرح کو لکھنے میں ہی ٹھیک ہے، فشرعت فیہ میں نے اس شرح کو لکھنا شروع کیا۔ اور کہتے ہیں والوعد یصوغ بعد المساغ، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا کہ جب بندہ وعدہ کر لیتا ہے تو وہ کام کرنا کچھ آسان ہو جاتا ہے، تو صوغا یصوغ کا معنی ہوتا ہے آسان کرنا۔ اور کہتے ہیں والوعد، اور وعدہ جو ہے وہ بعض کاموں کو، بعض مشکل کاموں کو وہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وحین اقاد اتقی عنہ اتقاء الفراغ، اور جب اقادو، یہ قادہ یقادو سے اقادو قریب ہونا، اتقیو اتقا یتقیو باب افتعال سے، اسی کا واحد متکلم ہے، اتقاء الفراغی، اور جب میں اتقیو عنہ اتقاء الفراغ، اتقیو کا مطلب ہوتا ہے تکیے کے ساتھ ٹیک لگانا، جب بندہ کوئی بڑا کام کر کے بیٹھ جاتا ہے نا تو اب پھر وہ کہتا ہے لو جی میں اب، یعنی تکیے کے ساتھ بندہ ٹیک لگا لیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں کام کر چکا تھا، بدایت المبتدی کی میں شرح لکھ چکا تھا، اب قریب تھا کہ میں جناب فارغ ہو کر بڑا کام کیا ہے تو اب میں تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤں، آرام کروں، لیکن کیا ہوا؟ کہتے ہیں قریب تھا کہ میں اس سے تکیہ لگا کر
فراغت دوبارہ سنیں گے اس کو. قریب تھا کہ میں اس سے فراغت کی ٹیک, یا یوں سمجھ لے کہ دوبارہ اس کو میں بیان کرتا ہوں. وحین اقادو, اور قریب تھا کہ میں اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگا کر بیٹھ جاتا. یوں ترجمہ ٹھیک ہے, فارغ ہو کر میں کیا کرتا, تکیہ لگا کر بیٹھ جاتا. اس کام سے فارغ ہو کر تکیہ لگا کر بیٹھ جاتا. لیکن پھر کیا ہوا, تبینت فیہ نبذا من الاطناب وخشیت, پھر کیا ہوا, تبینت کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا, تبینت مجھے معلوم ہوا, کیا معلوم ہوا تھا, مجھے معلوم ہوا فیہ اس میں, یعنی اس شرح کے اندر, نبذن, نبض کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا, معمولی سا. نبضن کا معنی کیا ہے, معمولی سا. الاطناب, مجھے معلوم ہوا اس شرح کے اندر معمولی سا اطناب. اطناب مطلب مبالغہ, اطناب بمعنی زیادتی, کثرت. ٹھیک ہے, اطناب اور تطویل میں نا فرق ہوتا ہے. اطناب اس زیادتی کو, اس کثرت کو کہا جاتا ہے جو کسی فائدے اور کسی نکتے کی بنا پر کی جائے, جیسا کہ موشی نے اس حاشیے میں اس بات کو تحریر کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ الاطناب هو الکلام الزائد علی المقصود لنقطۃ وفائدۃ فإن لم يكن فیہ فائدہ فهو تطویل. یعنی اگر کلام لمبا کیا ہے, کلام میں زیادتی کی ہے کسی نکتے, کسی فائدے کی بنا پر, تو وہ اطناب ہے. اور اگر اس کے اندر زیادتی جو ہے کسی فائدے اور کسی نکتے کی بنا پر نہیں, تو وہ تطویل ہے. تو کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ مجھے معلوم ہوا اس میں کچھ زیادتی مجھے معلوم ہو گئی. کیا ہو گئی, زیادتی معلوم ہو گئی. کچھ مجھے زیادتی معلوم ہوئی. تو پھر کیا ہوا, کہتے ہیں مجھے پھر یہ ہوا کہ وخشیت, مجھے خوف ہوا. وخشیت, وخشیت, مجھے خوف ہوا. کس چیز کا خوف ہوا, کہ ان یحجر, ان یحجر لأجلہ, ان یحجر لأجلہ الکتاب, کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کتاب کو چھوڑ نہ دیا جائے. یعنی اطناب کی وجہ سے, یعنی میں نے زیادہ کلام کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. دوبارہ میں پھر اس کو بیان کرتا ہوں. وخشیت, اور مجھے خوف ہوا کہ ان یحجر لأجلہ الکتاب, کہ کہیں اس کی وجہ سے, یعنی اطناب کی وجہ سے, لأجلہ کی ضمیر اطناب کی طرف راجع ہے, اطناب کی وجہ سے کتاب کو چھوڑ نہ دیا جائے. لوگ یہ کہیں گے یہ تو لمبی بڑی ہے بھائی, کون پڑھے گا اس کو, تو کہتے ہیں کہیں اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. الکتاب ان یحجر کا نائب الفاعل ہے, اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. تو پھر کیا کیا, کہتے فصرفت, فصرفت, تو کہتے ہیں میں نے پھیر دیا, میں نے پھیر دیا کس چیز کو, عنان العنایتی, عنان العنایتی, میں نے توجہ کی لگام کو پھیر دیا, الی شرح آخر, ایک دوسری شرح کی طرف, ایک دوسری شرح کی طرف, موسوم بالہدایتی, کہ جس کو موسوم کیا گیا ہے, جس کا نام رکھا گیا ہے ہدایہ, جس کا نام کیا رکھا گیا ہے, فصرفت, تو میں نے پھیر دیا عنان, عنان کا مطلب ہوتا ہے لگام, عنایہ توجہ. یہاں پر حضرت نے یہ عنایت توجہ کو تشبیہ دی ہے جناب والا سواری سے. کہتے ہیں فصرفت عنان العنایتی, میں نے توجہ کی لگام کو پھیرا ہے, الی شرح آخر, ایک دوسری شرح کی طرف, موسوم, جس کا نام رکھا گیا ہے بالہدایہ, ہدایہ شریف. پھر کہتے ہیں اجمع فیہ بتوفیق اللہ تعالی, میں اس کتاب میں ان ہدایہ میں جمع کروں گا اللہ کی توفیق سے. سبحان اللہ, پھر اللہ کی توفیق, اللہ اللہ اللہ, اس چیز کو ذکر کرتے ہیں. کس چیز کو ذکر کروں گا, کہتے ہیں میں جمع کروں گا اس میں اللہ کی توفیق سے, بین عیون الروایتی, عیون, عیون یہ عین کی جمع ہے, عین عمدہ کو کہا جاتا ہے. روایہ, روایہ سے یہاں پر مراد مرویہ, مرویات, یعنی وہ باتیں جو متقدمین سے نقل کی گئی ہیں ان کو روایت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں یہاں پر عمدہ روایات کو جمع, اس کتاب میں عمدہ روایات کو, وہ متون الدرایاتی, متون متن کی جمع ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے الصلب, پشت, قوی, مضبوط, اس کا مطلب ہوتا ہے. اور درایا سے مراد
درایا سے مراد یہاں پر عقلی دلائل ہیں. درایا سے مراد یہاں پر کیا ہیں؟ عقلی دلائل. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اس کتاب کے اندر ہدایہ کے اندر اللہ رب العزت کی توفیق سے عمدہ روایات اور مضبوط عقلی دلائل، متون مضبوط، درایا عقلی دلائل، مضبوط عقلی دلائل کو اس میں جمع کروں گا. تاریکن، اس حال میں، یہ اجمعو کی ضمیر سے حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ میں چھوڑنے والا ہوں گا للزوائد، زائدہ کی جمع ہے، زائد چیزوں کو، فی کل بابن، ہر باب میں، اور معرضن، اعراض کرتے ہوئے، یہ بھی حال ہے، اس حال میں کہ میں اعراض کر رہا ہوں. اعرض یعرض اعراض فهو معرض، یہ صیغہ اس میں فاعل ہے باب فعال سے. اعراض کرنے والا ہوں گا ان ھذا النوع، اس نوع میں، من الاسحابی، اسحاب یہ باب فعال کا مصدر ہے. اسحاب کا معنی ہوتا ہے زیادہ باتیں کرنا، زیادہ گفتگو کرنا. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اس کتاب میں جمع کروں گا اللہ رب العزت کی توفیق سے عمدہ روایات کو، مضبوط عقلی دلائل کو، اس حال میں کہ میں چھوڑ رہا ہوں گا ہر باب کے اندر زائد باتوں کو، اور اس حال میں کہ میں اعراض کر رہا ہوں گا اس نوع میں زیادہ گفتگو کرنے سے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم اگلے سبق میں کریں گے. ابھی تک جو ہے وہ یہ سبق ہے، آپ اس کو ضرور یاد کیجیے گا، دہرائیے گا. اللہ عمل کی توفیق دے.